الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں مگر لڑائی سے گریزاں ہیں، نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، حالانکہ اللہ چاہتا تو ان کو آپ پر زور دے دیتا اور وہ آپ سے ٹکرا بھی سکتے تھے، لیکن اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے گریزاں ہی رہیں اور آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے آپ پر ان کے ساتھ دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ اچھا اے ہمارے حبیب، ایک اور قسم کے منافق بھی ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں، مگر جب کبھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اگر آپ کے ساتھ ٹکراؤ اور الجھنے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی آپ کے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو وہ جہاں ملیں انہیں پکڑیں اور مار ڈالیں۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں۔ کل کے پروگرام میں جو موضوع ڈسکس ہوا تھا ناظرین کرام، وہ بھی منافقین کے بارے میں تھا، لیکن وہ منافقین کا وہ گروہ تھا جو دور دراز کے علاقوں میں رہتا تھا اور ایمان لے آیا تھا، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا تھا، لیکن ان کے ایمان میں ابھی ضعیف الاعتقادی بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کو حکم دے دیا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ایسے کرو کہ میرے حبیب کریم مدینہ میں ہجرت کر چکے ہیں، وہ دارالسلام قرار پا چکا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں ایمان لانے کے بعد کوئی تکالیف کا سامنا ہے، کوئی مصائب کا سامنا ہے تو تم ایسے کرو کہ دارالسلام ہجرت کر جاؤ میرے نبی کے پاس۔ ایک تو ان کی معیت حاصل ہوگی، ان کی رفاقت حاصل ہوگی، اس کے اپنے ہی انوار ہیں اور اپنے ہی فیضان ہیں، لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ۔ لیکن ناظرین کرام، ان منافقین نے لیت و لال سے کام لیا، ٹال مٹول سے کام لیا اور بہانے بازی بھی کی کہ ہمارے گھر ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ ناظرین کرام، اس انکار کو اللہ رب العزت نے بہت شدید طریقے سے محسوس کیا تھا اور پھر حکم دے دیا تھا کہ بات اتباع اور اطاعت کی ہے، اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو تمہارا ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ چلیں ہجرت نہیں کرتے، وہ ایمان تو لے آئے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو لیکن ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تاثر دیا کہ ہمیں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جس میں اللہ کی یا حبیب کریم کی اطاعت و اتباع نہیں ہے۔ ایک تو ناظرین کرام وہ منافق تھے۔ آج کے سبق میں دو طرح کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ پہلی طرح کے منافقین ناظرین کرام وہ ہیں جو کہ ایک تو وہ کل والے تھے جو کل کے پروگرام میں ڈسکس ہوئے کہ ہجرت سے انکار کیا، اور آج ان منافقین کا تذکرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر کے رہنا چاہتے ہیں، صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی ناظرین کرام دو صورتیں تھیں۔ ایک تو آپ کے ساتھ واضح صلح کا معاہدہ کر لیں، اور دوسری صورت یہ تھی کہ نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ آپ سے الجھیں نہ آپ کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ الجھیں،
لہٰذا اس طرح کا مصالحانہ رویہ اختیار کرنا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے بھی ناظرین کرام اپنے حبیب کریم کو یہ ارشاد فرما دیا کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی، چلیں آپ بھی ان کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہ لیں۔ بات یہ ہے کہ کون آپ کی کتنی حرمت کا خیال رکھتا ہے، کتنی اطاعت کا خیال رکھتا ہے، کتنی نسبت کا خیال رکھتا ہے، کتنی عقیدت کا خیال رکھتا ہے، کتنی محبت کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ذرا سا بھی آپ کے احترام میں کمی نہیں لانا چاہتا تو ہم بھی تیار ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے ناظرین کرام جو منافقین آج کے سبق میں جن کا تذکرہ ہے وہ گروہ ہے جو کہ بظاہر آپ کے ساتھ مصالحانہ رویہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو آپ کی مخالفت میں اس فتنے میں کود پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایسے لوگوں کو بھی ہرگز نہ صرف پسند نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ بھی شدید معاملے کا حکم دیا کہ اے نبی، یہ رویہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے کہ بظاہر آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کے خلاف فتنہ سر اٹھاتا ہے تو ادھر ہو پڑتے ہیں، ادھر لپک جاتے ہیں۔ تو اے نبی، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ جہاں پکڑیں، جہاں چاہیں، جہاں دیکھیں ان کو قتل کر دیں۔ ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی شخص کتنا بھی ایمان کا دعویٰ کرے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن میرے نبی کے ساتھ مخاصمت ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ یہاں تک ان کو صفحہ ہستی پر رہنا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا، کہا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب اس میں صدائے قرآن کیا ہے، اس میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کون سے زاویے ہیں، ان کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے ماشاءاللہ عالم دین، پروگرام صدائے قرآن کے مفتی صدائے قرآن اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اپنی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ماشاءاللہ آپ عالم دین، آپ مفتی، آپ حافظ، آپ قاری، اور ناظرین کرام اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ مسائل اور ان کا حل ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے آنکھوں کے نازل ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ بھی ماشاءاللہ صدائے قرآن کے مستقل مہمان ہیں، مستقل مفتی ہیں، اور میں ان کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ انا بخیر الحمدللہ۔ شکرا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، اس رکوع میں جو سورہ نساء کا ہمارے زیر نظر ہے، 3 طرح کے منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ ایک وہ منافقین جن کو ہجرت کا حکم دیا گیا جی، اور ہجرت سے انہوں نے انکار کیا، اور حالانکہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو بھی کوئی کہیں دور دراز علاقے میں ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ہجرت ضروری ہے یا تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ جی لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کریم ہجرت کر چکے ہیں، جی، لہٰذا اس وقت امن کا گہوارہ مدینہ ہے سبحان جو دارالسلام ہے، دارالسلام ہے۔ لہٰذا تم بھی سلامتی چاہتے ہو تو کیوں مصائب اٹھاتے ہو؟ ہجرت کر جاؤ، میرے نبی کی رفاقت بھی حاصل ہوگی، میت بھی حاصل ہوگی، فیضان بھی نصیب ہوں گے، دیدار بھی نصیب ہوگا، اور تمہیں آسائشات بھی نصیب ہوں گی۔ جب نظر کے سامنے رہیں گے تو کیا کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی شدت کا رویہ اختیار کیا۔ آج جو سبق میں پہلی طرح کے منافقین ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو صلح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔
نہ وہ آپ کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے، نہ اپنی قوم کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کس طرح کی صلح ہیں تو منافق، لیکن ان کی صلح کی نوعیت کیا تھی جس پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، آج کی جو آیات کریمہ جو ہمارے صدائے قرآن کی صبح کی پرنور ساعتوں میں قارئین کے نظر ہے، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم۔ اس میں جو آپ نے شروع میں جو سوال رکھا ہے کہ ان میں منافقین کی کون سی قسم مراد ہے، یا اس سے مراد ان منافقین کا جو معاملہ تھا۔ میرا سوال یہ تھا، وہ تو میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ 3 طرح کے منافقین کا تذکرہ یہاں ہوا ہے۔ جی، ایک طرح کے منافقین کا تذکرہ اس سے پچھلی آیات میں تھا، جی، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو نظر انداز کیا جی، اور ہجرت کرنے سے ٹال مٹول سے کام لیا۔ جی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس رویے کو اتنا شدید ناپسند کیا جی، کہ فرما دیا کہ ہمیں ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جی، اگر یہ میرے نبی کی ہجرت قبول نہیں کرتے، دارالسلام جانا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنے گھر بار کی ترجیح ہے، یا آل اولاد کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، اموال کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو رہیں اپنے گھر میں۔ جی، اور ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو جہاں دیکھیں وہیں پر ان کو قتل کر دیں۔ جی، آج کے سبق میں جو اولین منافقین کا تذکرہ ہے، وہ ایسا گروہ ہے جو کہ صلح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ پچھلا گروہ جو تھا وہ مخاصمت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، یہ مصالحت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور مصالحت اس طرح سے کہ یا تو صلح کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جی، یا چاہتا ہے کہ نہ اپنی قوم سے مل کر آپ سے دشمنی کریں گے، جی، نہ آپ سے مل کر اپنی قوم سے دشمنی کریں گے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلح پسند جی، رویہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ جب ہیں ہی منافق جی، تو صلح کیا صلح کا کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا حیثیت ہے اس صلح کی؟ امن کی حیثیت اتنی مقدم ہے اسلام میں، اور اسلام خود نام سے بھی اتنا امن و سلامتی والا مذہب ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے کہ آپ کی شروع میں تمہیداً جو گفتگو تھی جن میں آپ فرما رہے تھے کہ ان کے دلوں میں ابھی کچھ ایسے منافق بھی تھے، ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بھی تھے، ان میں ایک ایسی کیٹیگری بھی تھی کہ جس کا سورۃ حجرات کے اندر ذکر ہے، ضعیف الایمانی جی تھی ان جی، میں، قالت ضعیف الاعتقادی میں تھی ان میں۔ اسی کی دلیل میں وہ آیت بھی پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ بنیاد وہی ہے اور اصول وہی ہے جو آپ نے شروع میں استاد محترم آپ نے بیان کیا ہے کہ دراصل یہاں اتباع اور اطاعت شرط ہے، چاہے وہ منافق کیوں نہیں ہے، اگر وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصولوں پر آ کر وہاں پر اگر وہ صلح کا پیغام بھی دے رہا ہے، تو چاہے جائے کہ وہ جس قدر بھی بڑا منافق ہے، حالانکہ منافقین کی تشریح قرآن مجید میں بہت طرح سے ہے، 13 آیات منافقین کے لیے شروع میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بعد یہ بھی بتایا کہ کچھ منافق ایسے بھی ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ کبھی وہ اس طرف کبھی وہ اس طرف، وہ ڈگمگ رہتے ہیں، مذبذب رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ زگ زیگ رہتے ہیں، ان کو کبھی اسلام پر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ان کو کفر پر یقین شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے جو ہمارے مسلمانوں کے جو عقیدوں میں جو اس وقت بہت کمزوری ہے وہ بھی اسی قسم کی تھی، لیکن آج کے کسی منافق کو ہم منافق حتمی نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کو حتمی منافق بلکہ نام دے کر بتا
کر ان کی تعداد بھی بتا دی گئی. تو یہاں اب یہ صلح کا پیغام لے کے آنے والوں کے لیے 3 گروہ ایسے بنا دیے گئے کہ جن میں ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کم از کم 40 کی تعداد میں تھے یا 50 کی تعداد میں تھے. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی اسلام لے آئے ہیں. وہ پہلے منافقوں میں بھی نہیں تھے، ہم ابھی اسلام لے آئے ہیں، ابھی تو مدینہ کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ آ کر مل رہے ہیں، وہ آپ سے مشاورت کر رہے ہیں اور آ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اس وقت بھی ہمارے اس اسلام میں آنے کے بعد ہمارے ایمان کی تکمیل کیا اسی ہجرت پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو ہجرت کرنی ہوگی، اور اگر آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ لٹمس ہے، یعنی اس کا یہ وہ بنیادی ایک وہ ہے، شرط ہے جو تمہارے ایمان کی تصحیح کرے گی، تمہارے اندر کے ایمان کی جو ظاہری طور پر جو تم اسلام لے کے آ رہے ہو اس کی وہ بنیاد کو مضبوط کرے گی کہ ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے ہو. صحیح. تو اس لیے وہ پھر جب گئے انہوں نے 25 دن لیے تھے کہ ہم 25 دن میں ہم ہجرت کر کے آ جائیں گے، مگر باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے ان کا انتظار کیا. جب انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ نہ آئے تو اب مسلمانوں کے گروہ میں آٹومیٹیکلی ایک بشری تقاضا ہے، ان کے دلوں میں خیال دو رائے پیدا ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم آپ کو وہی نہیں کرتے، آپ ان صحابہ کو بتا دیں کہ وہ جو گروہ آیا تھا مسلمان بن کے وہ منافق تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا. اور جو یہ گروہ جو اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کے، نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے، اور اگر ان اصولوں پر وہ کاربند ہو کے رہنا چاہتے ہیں تو یہی تو اسلام کا وہ اصول ہے جس میں امن کا پیغام اور امن اور آشتی کا پیغام انسانیت کی بقا کی خاطر، چاہے جائے کہ وہ ان کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ آپ جنگ و جدال کر سکتے ہیں، اور نہ ان کو آپ یہاں اس ملک سے بہر ٹھیک ہے. اس کے لیے سافٹ کارنر کا اللہ رب العزت نے بھی رویہ اختیار کیا اور اپنے حبیب کریم کو بھی ارشاد فرما دیا. مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے نا ایک بہت اہم نقطہ نکل رہا ہے، میں اس کی وضاحت چاہوں گا. میں ذرا مفتی صاحب سے گفتگو تھوڑی سی کر لوں اور اس کے بعد جب واپس آپ کی طرف آؤں گا نا، آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ایسے تھے جو کبھی کفار کی طرف ہو جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کی طرف ہو جاتے تھے، زگ زیگ کرتے تھے اور ڈگمگا رہے تھے، تو ان کے رویے ایسے تھے. یہاں سے آپ کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں اس کی کلیئرٹی چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہو جائے گا اس سے. وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ منافق کبھی کفر کی طرف ہو گئے، کبھی ایمان کی طرف ہو گئے، لیکن آج ہم ایمان لانے کے باوجود اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم بھی کسی ایک جگہ بعض اوقات نہیں ٹکتے. ماشاءاللہ نہیں ٹکتے. جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، جس فقہ میں ہم اس طرف ہو جاتے ہیں. ایک معاملے میں ہم اس فقہ کو اپنا لیتے ہیں اور دوسرے معاملے میں ہم دوسرے فقہ کو اپنا لیتے ہیں. طلاق کا معاملہ آ گیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، فقہ حنفی میں یہ طے ہے کہ ہو گئیں، لیکن ہم پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی فقہ جو ہمیں ایسا راستہ بتا دے کہ نہیں ہوئی، جو یہ جواب دے دے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ہماری قوم کی رہنمائی؟ جی مفتی صاحب، اسی تناظر میں منافقین کا تذکرے کے بارے میں جو ایک شدت کا رویہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے پہلے والے گروہ میں، اور آج کے سبق میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، تو اس میں جو اولین گروہ ہے وہ آپ سے صلح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جی بالکل صحیح. میرا مفتی صاحب سے یہی سوال تھا، صلح کیسی، کون سی صلح، کس طرح کی صلح؟ بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کا اس پروگرام کا اور اس کے پروڈیوسر کا اور تمام جتنے بھی اس پروگرام کو چلانے والے جتنے بھی ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک فقیر اٹھا ہے، قرآن مجید کی صدا لگا رہا ہے. پورے 6 بر اعظم میں دیکھا جانے والا پروگرام ہے. الحمد سے سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، الحمد سے شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ ہم سورۃ النساء پہ ہیں. سورۃ النساء الحمدللہ مدنی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کھول کھول کے بیان کر دیے. مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، آپ نے اپنے مقدمے میں گفتگو فرمائی، دونوں نے گفتگو کو بہت آسان سہل کر دیا، چونکہ آج کا جو یہ مضمون تھا یہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مشکل القرآن میں سے ہے، یعنی بہت، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس میں تاریخی ہیں اور اس میں کافی اس میں جو ہے نا وہ پیچیدگیاں ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیں 3 گروہ تھے منافقین کے، جیسے کہ آپ نے مقدمے میں فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا
3 گروہوں میں سے جو پہلا گروہ تھا جس کے بارے میں پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم ملا کے دیکھیں گے نا تو یہ 2 آیتیں تتمہ بنتی ہیں پچھلی آیت کا. جب یہ 2 کل بھی پروگرام آپ کو ماشاءاللہ ہوا صبح کے ٹائم, آج بھی یہ پروگرام جاری ہے الحمدللہ. یہ 4 آیتوں کو جب بندہ ملا کے پڑھتا ہے پھر انسان کو فہم سمجھ اچھے طریقے سے آتی ہے. اور ہمارے ناظرین الحمدللہ پوری ربط کے ساتھ, پوری شان و شوکت کے ساتھ, پوری جو ہے وہ جلال کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو جس ربط کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ مضمون سیکھنے سمجھنے کو مل رہا ہے کہ منافقین کی کون سی قسم ہے. یہ 3 گروہ جو منافقین کے تھے, ان 3 گروہوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایبسولوٹلی مسلمانوں کی 2 رائے بن گئی تھی. پہلے حوالے سے دیکھیں, ہجرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت فرض قرار دے دی گئی. ایک ہجرت حبشہ بھی ہوئی, وہ آپشنل تھی. یہ ہجرت فرض عین تھی, اور اس کے باوجود بھی یہ حکم جاری رکھا گیا. یعنی اب کچھ ایسے بھی تھے جو بوڑھے مسلمان تھے, بچے تھے, نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے کچھ استثناء تو مل سکتا ہے, لیکن یہ فرض عین ہو گئی. تو اسلام نے ایک لٹمس ٹیسٹ دیا. اب مدینہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی, اب ریاست بن گئی. اب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے تاج بادشاہ بن کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ ان کا وجود مبارکہ ہے. اب تمہاری فیملی, تمہارا پیسہ, تمہاری تجارت, تمہارا مال سائڈ پہ, کھڈے لائن. مسلمانوں نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, وہ آئے مہاجر فی سبیل اللہ کہلائے. اب یہ جو منافقین تھے دراصل ایک کافر تھے, اور انہوں نے یہ تجارتی غرض سے بیسیکلی مکہ سے مدینہ آنا چاہ رہے تھے, اور اس لحاظ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اور پھر مسلمان جو تھے وہ حیران ہوئے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ کہے کہ منافق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دل ہوتے ہیں نا وہ واضح ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ اوندھے منہ ان کی مثال ہے, جیسے کہ پچھلی آیات میں آیا. اب دوسرے جو کیٹیگری ہے منافقین کی, یہ وہ کیٹیگری ہے وہ صاف لفظوں میں معاہدہ کر رہے تھے, صاف لفظوں میں ایگریمنٹ کر رہے تھے, امن کا کر رہے تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے جنگ بندی کا جب معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم پیغمبر ہیں, عالم کائنات پیغمبر کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں, تو یعنی کہ امن کے پیغمبر ہیں. تو پھر اس لحاظ سے اب مسلمان کے جو 2 گروہ بن گئے تھے نا, ان کو بھی ذرا اس بات کی تسلی دینی تھی. لیٹس سی ٹھیک ہے, آج سافٹ کارنر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے نا موقع دیا جائے, ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے ان کو ماریں گے نہیں, قتل نہیں کریں گے, اگرچہ وہ پکے کافر ہیں. تیسرا جو گروہ ہے اس کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ ذکر کرنا اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ موضوع بھی ہے. یہ تیسرا جو آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو اس کا تذکرہ ہم کریں گے. بالکل. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن اور اہم گفتگو ہے, تاریخی اعتبار سے اہم گفتگو ہے, اور اعتقاد کے لحاظ سے اہم گفتگو ہے کہ منافق کون ہوتا ہے, ان کے رویے کیا کیا ہوتے ہیں, وہ کس کس طرح سے سامنے آتے ہیں, اور کس کس طرح سے اپنے باطن میں کچھ اور چیز رکھتے ہیں, ظاہر کچھ اور کرتے ہیں, کبھی ظاہر کو چھپا کے باطن میں کچھ اور چیز رکھتے ہیں. اس پر تذکرہ ہو رہا ہے. وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور ساتھ ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام, آج ہم پہنچے ہیں جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا. آج قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے, سورہ النساء ہے, اور آیت نمبر 90 اور 91 ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جی ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید, وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ایک ہے کہ کافر اور منافق, آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنی گفتگو میں, کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی کفر کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں نے ایک ضمناً آپ کے سامنے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے سوال رکھا تھا کہ اہل ایمان یا مسلمان وہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے, اس مسئلے کا حل فلاں فقہ میں ہے جبکہ میری فقہ کوئی اور ہے, ہم ادھر سے سہولت لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک ہے معاملہ اصول کا, ایک ہے نصوص کا, ایک ہے ایمانیات کا. وہ تو طے ہے کہ جہاں بھی کوئی بات ایمانیات سے ٹکرائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن فروعات اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی بالکل ہی میری رائے جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ہر طرف فساد ہی فساد ہے، تو علماء کرام کو اس بارے میں اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہاں کہیں کسی امام کی کسی فقہ میں کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، بلکہ علماء اکرام کو ضرور یہ اپنے امت کے لوگوں کو جی یہ بتانا چاہیے اس میں جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی طلاق کے آج اس بڑے بھیانک مسائل کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا مطالعہ وسیع کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت سی ایسی جو رائے ہیں جن کو بطور فتویٰ تو نہیں لیا گیا، لیکن آج ان کو اگر بطور فتویٰ بھی لے لیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں اور آپس کی انتشار کا یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ان کے نزدیک تکرار اور تاکید میں فرق ہے کہ طلاق کے اندر اگر کوئی شخص تکرار کہہ کے اور کوئی شخص تاکیداً کہہ کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے صحابہ کے واقعات موجود ہیں، تو جب ایک حدیث بھی موجود ہے اور اس سے پھر ملتی جلتی ایک فقہ کی کوئی روایت بھی ایسی ملتی ہے کہ جس میں 3 طلاقوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر 3 کے لفظ کے بغیر اگر کوئی لفظ طلاق کہتا ہے تو اس میں اس کو سہولت دینی چاہیے، اور اس کی اس نظریے کو، اس کی اس نیت کو تاکید کے درجے میں اگر وہ دیانتاً قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میری نیت اپنی اس وائف کو، اس بیوی کو بالکل مکمل مغلظہ طلاق دینے کی نہیں تھی، اور میں نے اس کو ڈرانے کی خاطر بار بار لفظ طلاق کے کہہ دیے ہیں، تو اگر وہ اپنی نیت سے قسماً وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اور وہ حلف دے دے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی در مختار کے اندر یہ ان کی روایت موجود ہے کہ اس پر 3 کی بجائے 1 طلاق کا فتویٰ دے دیا جائے، یا اس کی نیت 2 تھی تو 2 کا دیا جائے، اگر 3 کی تو پھر 3 کی دی جائے۔ خیر میں نے اس طریقے سے فروعات میں میرے خیال میں ہم سب کو سوچنا ہوگا اس معاملے میں، جیسے کہ پہلے بھی کئی اسی علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اجتہاد ان چیزوں میں جو فروعات ہیں، کنفلکٹڈ پرابلمز ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس میں شد مد نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الچی نہیں بھیجے، آپ نے رفع دین کے بارے میں، آمین بالجہر کے بارے میں، اور ان جیسے موضع پر اور خفین پر اور جرابوں پر مسح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا، بعد میں چھوڑ دیا، بعد میں چھوڑ دیا، پہلے کیا اور تکرار سے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سود حرام ہوا 80 دن پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ ایلچی بھیجے، سفراء بھیجے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، میں معاف کر رہا ہوں، اپنے چچا کا سود میں کر رہا ہوں، اور یوں ساری باتیں کلیئر ہیں۔ تو ان باتوں میں آپ سم کی ایلچی کا جانا یا آنا کوئی روایات سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں امت کو سہولت دینی چاہیے۔ الدین یسر لا عسر، کہ اسلام دین بڑا ہی صاف اور آسان مذہب ہے، اور اس میں جہاں کہیں سختی اگر آپ بڑھتی جائے گی اور اپنے مسلک کی آپ تائید میں اگر شد مت سے اگر ایسے مسائل کو جس کے اندر فروعات کا درجہ ہے، اصول کا درجہ دے کے پیش کریں گے، تو پھر تو آپس میں ہم بالکل منتشر ہو جائیں گے۔ آج امت بہت منتشر ہے، زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ باقی جہاں تک ایمانیات کی بات ہے، اصولیات کی بات ہے، مبادیات کی بات ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی فقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، وہ تمام ایک ہیں، ایک ہیں، بالکل ایسی وہ تمام ایک ہیں۔ کس کے نزدیک کس فقہ میں ایسے ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں فرض کی؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسی تمام فقہ جتنی بھی فقہ ہیں سب اس پر اتفاق کرتے ہیں، ہاں جی، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ صرف اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے اگر علماء کا یا فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے، اور اس میں بھی بعض ایسے رہتے ہیں کہ جس سے انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ ایسی نجات کا مل جاتا ہے کہ جس سے ایک بہت بڑے اندھے گڑھے میں گرنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ واپس آتے ہیں مفتی صاحب ہم، کیونکہ ہمارا موضوع اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تیسری قسم کے منافق تھے آج کے سبق میں، وہ یہ ہیں کہ بظاہر آپ کے ساتھ صلح سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے وہ اس میں کود پڑتے ہیں اور آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا تاریخ میں ایسا واقعہ ملتا ہے عہد رسالت میں؟ کیا یہ پیش آیا تھا جس کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں؟ اس میں جو آپ نے بنو اسلمی قبیلے سے جب آپ نے معاہدہ کیا، اور ایسے بنو مدلج کا بھی پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے، تو یہ وہ واقعات تھے کہ جس میں آپ نے جب معاہدے کیے تو ان معاہدوں میں
وہ اس تیسرے گروہ کی حیثیت سے ثابت ہوئے کہ جنہوں نے اپنے معاہدے کو، اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو توڑ دیا۔ جب وہ توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر وہ قیودات اور شرائط جو امن کی تھیں، جو ان کو مستامن کی حیثیت سے مل چکی تھیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تو یہ ایسے ہوا کہ جیسے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھیں جو ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کرتے پھریں اور بغاوتیں کر کے ملک کے اندر فساد بھی پیدا کریں، اور پھر نظام مملکت کو بھی وہ بے اطمینانی کا ذریعہ بنائیں۔ تو اسلام ایسے گروہوں کی قطعاً کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، پھر ان کی کلا کما کرنا۔ تو وہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ پھر ایسے وقاتل یعنی فتنۃ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اسی پر عمل کرنا ہوگا، یہ تو ضروری ہے۔ چونکہ فتنہ جو ہے ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو تقویت دینا جی یہ اس کینسر کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا کینسر کا اصول ہے کہ جہاں یہ تشخیص ہو جائے وہ حصہ کاٹ اس لیے تو مرتد کی سزا قتل ہے نا۔ جی جی، مرتد کی سزا کیوں قتل کی گئی ہے کہ اس کو یہ بات اس ملک میں، اس اسلامی ریاست میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو اس کے اوپر شرائط اور قواعد اسلام نے اس کو دیے تھے، جو سہولیات دیے تھیں، اس نے اس کو اتار پھینکا ہے، اور ایک نظام کے اندر اب انتشار پیدا ہونے والا ہے، معاملات کے اندر انتشار پیدا ہونے والا ہے، اور حکام اسلام بالکل یکسر وہ مسترد ہونے والے ہیں۔ تو اس سے ایک فضا ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ دوسرے بھی اس ارتدادی شکل کو دیکھ کے ملک کے اندر فساد کی کیفیت اختیار کریں گے، اس لیے ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور وہ اسلام پھر قتل کرنے کے لیے حکومت کو ہی اختیار دیتا ہے، کسی عام انسان کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کر دے۔ بالکل، عدالت اور ریاست کرے گی۔ مفتی صاحب، وہ کون سا گروہ تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ آج کے سبق میں جو اولین گروہ ہے، جو صلح کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، جس نے کہا تھا نہ ہم آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے، نہ اپنی قوم کے ساتھ دشمنی کریں گے، نہ اپنی قوم کے ساتھ آپ کی مخالفت میں قدم اٹھائیں گے، نہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے ساتھ مخالفت میں قدم اٹھائیں گے، وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ دوسرا گروہ تھا۔ جی، دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی جنگ والا معاملہ نہیں کریں گے، جنگ بندی میں ساتھ دیں گے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ان کو کہا کہ اگر یہ تم سے صلح کا پیغام بھیجے تو ان کو مت کچلو، ان کو کچھ نہ کرو۔ جو تیسرا گروہ تھا اس کے حوالے سے میں ضمن یہاں ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ تیسرا گروہ ایک نمبر کا 2 نمبر تھا، یعنی ایک نمبر میں ایک، یعنی 2 نمبر میں بھی 1 نمبر تھے۔ اس طرح سے ان کا یہ شو کر رہا تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی قسم کا مخاصمت نہیں چاہتے، لیکن اوپر سے یہ گھننا بنا ہوا تھا، جیسے ہم کو جب کہتے ہیں گھننا بنا ہوا تھا، اور صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی فتنہ سر اٹھاتا، جیسا کہ آپ نے فرمایا مقدمے میں بھی اور ابھی بھی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ مفاد پرستی کے عالم میں ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ القرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا، الفتنۃ اشد من القتل، تو یہ فتنہ باز گروہ تھا۔ اور آپ نے جب اس سے سوال کیا، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ایک ہمیں اور گروہ ملتا ہے، وہ یہودیوں گروہ تھا۔ وہ 2 بڑے بڑے گروہ تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جن سے آپ سے کا معاہدہ تھا، مدینہ میں آباد تھے، کہ قریش کی طرف سے اگر کوئی جنگی والے معاملہ ہوتا ہے تم ان کا سانی دو گے، مدینہ کو پروٹیکٹ کرو گے۔ لیکن انہوں نے کس طرح سے غداری کی، کس طرح سے اپنے جو ہے معاہدات کو توڑا، تو پھر آخر میں گھیرا ڈال کے ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ تھا، یہ تو امن چاہتا تھا، صلح چاہتا تھا، اور ان میں کچھ ایسے تھے بنو مدلس والے، مدلس، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ والا معاملہ نہیں کریں گے، اور ہم تجارتی والے قافلے بھی بھیجیں گے، آپس میں آئیں گے بھی جائیں گے بھی۔ اب یہ گروہ، اگر دوسرا گروہ وہاں جا کے پناہ بھی لے لے تب بھی ان کو مارنے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ اسلام تو خود امن کا دین ہے، امن کا گہوارہ ہے، امن کو پسند کرتے ہیں، امن کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اسلام تو امن عالم ہے۔ تو لہٰذا یہ پورا اس سینیریو میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ پہلا گروہ وہ جو مکہ والے تھے بنیادی طور پر تھے، یہ سارے منافقین، تو اس لیے پھر شدت ان کے لیے بھی ہے، شدت تیسرے گروہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ تیسرا گروہ یہ مفاد کو دیکھتا تھا، اور جیسے ہی جو ہے وہ جنگ والا معاملہ ہو تو یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کو مارو کچلو، ان کا سر قلم کرو۔ اور انہی کے دوران انہی میں ایک ایسا گروہ بھی منافقین کا تھا کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ نہ وہ پکے کافر ہوتے تھے نہ وہ پکے مسلمان ہوتے تھے، یعنی ایسے تھے کہ جب کبھی ان کا دل پڑتا تھا تو وہ بالکل صدق کے دل سے اسلام کو قبول کر لیتے تھے، اور جب کبھی ان کو کوئی نقصان یا خدا نخواستہ ان کو دل کے اوپر کوئی ایسا بوجھ آتا تھا تو وہ کفر کی طرف ہو جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان بالخواتیم ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں زندہ رہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں زندہ نہیں رہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بعد میں پھر ایمان کی حالت میں گئے، جیسے ابن سلت،
بالکل صحیح فرمایا. اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. تو اس لیے ان کا معاملہ اللہ پر ہے. اور آج کے دور میں جو کوئی منافق ادھر یا ادھر کبھی ایک کے ساتھ کبھی، اب تو ایک زبان کے نیچے کئی زبانیں ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کوئی شخص بھی اپنے ایمان کی سیفٹی کو ان حالات سے دوچار ہو کر دیکھے تو خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں ایک بھائی سے کیا گفتگو کر رہا ہوں. باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو کسی سے ایک گفتگو ہوتی ہے، کسی دوسرے بیٹے سے دوسری گفتگو ہوتی ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. گھروں میں انتشار ہے، معاملات میں انتشار ہے، حکومتوں سیاستوں میں انتشار ہے، سیاسی وفاداریوں میں انتشار ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اعتقادی منافق کو ظاہر نہیں کرتی، بالکل ایسے ہی یہ عملی منافق ہونے کی دلیل ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 300 آیات جو بتائی گئی ہیں کہ اذا حدث کاذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں خلافی کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور امانت ہوتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں. تو سب سے بڑے آج کے خائن تو وہ لوگ ہیں جو ملک کے امین ہو کر پھر اس کے بعد اس کے اندر خیانت کریں اور پھر اس کے بعد جو کہہ کے آئیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کریں. تو میرے خیال میں پھر خائن اعظم تو یہی سیاستدان ہیں جو آج کے اس دور میں امت کو جنہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ایک صحیح قیادت جو ایماندار ہو اور امین ہو اور سچی ہو اور جو دل زبان سے جو کہہ رہی ہے دل سے بھی ہوئی ہو، چاہے جس بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو. جماعتوں سے کسی کی وفاداری ہو سکتی ہے مگر اپنے نقطہ نظر اور امت اور قوم اور ملت اور دین سے کم ان کو وفادار ہونا چاہیے. ٹھیک. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 90 اور 91 ہماری گفتگو کا موضوع ہے. مفتی صاحب، آج کے سبق میں جو مضامین ہیں ان میں یہ بھی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ منافقین کے بارے میں جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا لیکن پھر ہجرت بھی نہیں کی، ان کے ساتھ رفاقت کی جو پیشکش ہوئی تھی اس کو بھی قبول نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا شدید رویہ ہے کہ ان کو قتل کر دیں. ہمیں نہیں چاہیے ان کا اسلام، ہمیں نہیں چاہیے ان کا ایمان، رکھیں اپنے پاس. اچھا، دوسری طرح کے منافقین وہ تھے کہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ اگر یہ مصالحت کرتے ہیں تو اے نبی آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں گے، بس ٹھیک ہے اکوموڈیٹ کیجئے گا. جی وہ سب آج یہ جو باتیں تھیں یہ تو تھیں عہد رسالت پر مبنی تھیں، جہاں براہ راست نامہ و پیام آ رہا ہے جی اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی کے لیے. آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کون سے ایسے کافرین اور منافقین ہیں جن کے ساتھ ہمیں بھی شدت کا رویہ اپنانا چاہیے، اور کون سے ایسے کافرین اور منافقین ہیں کہ ان کے حقوق کے بھی تحفظ کی ہمیں سبق اور تلقین دی گئی ہے؟ صحیح. یہ بھی آج کے قرائن سے ان حالات کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ملکی تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں، حکومتوں کا اتار چڑھاؤ، اب حال ہی میں جو ہمارے اپنے ہی قریبی پڑوسی ملک افغانستان کی مثال سامنے رکھ لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یہ آیات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے یہود اور وہاں کے اس وقت کے منافقین کے بارے میں اس کو پیش کیا ہے، تو وہ ایک لائحہ عمل اب ساری امت کے لیے ہے. آج بھی اس لائحہ عمل کو سامنے رکھ کر اگر ہم ان لوگوں سے جو اس وقت ملک کے اندر انتشار کر رہے ہیں یا ملک کے اندر فساد کر رہے ہیں یا ملک و قوم کو نقصان دینا چاہتے ہیں، انہیں پہلے صلح کا پیغام دیں اور ان کو صلح کے پیغام میں ان کو اس قدر مجبور کریں کہ وہ اس معاملے میں یا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اگر وہ اس معاملے میں سرنڈر نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں وہی حکم آج بھی باقی ہے کہ ایسے فتنے کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ ملک اور قوم میں کوئی بدامنی پیدا نہ کر سکے اور ملک و قوم کی بقا بھی ہو اور ملت کا تحفظ بھی ہو، دین کی بقا بھی ہو. اور یہ ضروری ہے. آج ہمارے حکمرانوں پر
اور ان سیاستدانوں پر جو ملکی بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں مختلف ممالک میں آج بھی ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے تو ان کا نفاق بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں اور فلسطین کے اس موقع پر اس وقت جو اس قدر بے حیانت قسم کا ظلم جو تاریخ کا ایک حصہ بن رہا ہے ریکارڈ کے اندر، اور اس پر ہمارے کچھ ان لوگوں کی خاموشیاں اور ان لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ پھر باہمی محبتیں اور ان کا پھر آپس میں تبادلہ، یہ اس بات کی علامت ہیں۔ شاید اگرچہ اس پر فتویٰ تو نہ دیا جا سکے، لیکن وہ اپنے دل میں خود ہی منصف ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، کہیں نفاق کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکے، ٹھیک یا پہنچ چکے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ ایک ہے کافر جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، ایک ہے ظالم، اور ظالم ایک ایسا ہے جو صاحب ایمان ہے لیکن ظلم کرتا ہے، اور ایک کافر ہے وہ ظالم ہے، وہ بھی ظلم کرتا ہے۔ تو دونوں میں اللہ کے ہاں کون سا ایسا گروہ ہے کافرین اور ظالمین میں سے جس کے ساتھ سافٹ کارنر ہے اور جس کے ساتھ سنگین رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ہے؟ جی بڑا زبردست سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بات حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کی حکومت برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی نہیں کرتا۔ اور ایک بندہ جو ظالم ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے کہ وضع شیء فی غیر محل، کہ کسی شے کو کسی دوسرے محل میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ اور ایک بندہ مسلمان ہے، ظالم ہے، تو یہ اللہ کے ہاں بھی یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک کافر ہو اور وہ کافر بھی جو ہے وہ بھی ظالم ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس میں تو بھی شدت آ گئی، سونے پہ جیسے کہتے ہیں سہاگا آ گیا۔ تو یہ دونوں اللہ کے نظر میں جو ہے نا یہ وہ بہت زیادہ برابر ہیں، لیکن شدت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ کافر، وہ ظالم، وہ فاسق، وہ اعلیٰ درجے کا اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے کہ ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق بہت اہم تھا اور بہت اہم باتیں تھیں اس میں سمجھنے کے لیے، اور جہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا ہے وہ خاص طور پر سمجھنے کے قابل ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے کافر، وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کو، دین اسلام کے ماتحت چلنے والی ریاستوں کو پابند کیا ہے کہ ایسے غیر مسلم جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کی جان کا، مال کا، عزت کا اور حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، دین اسلام کا یہ شیوہ ہے، یہ امتیاز ہے، یہ تخصص ہے کہ وہ ان کو بھی اپنا بھائی قرار دیتا ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رواداری کا تعلق ہے، احساس کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بنیادی انسانی حقوق میں یہ طے کر دیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو تو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن کافر بھوکا ہے تو اس کو محض اس بنیاد پہ کھانا نہ دیا جائے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی کھانا ملنا چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے۔ کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان برہنہ تن ہے، اس کو تو کپڑا پہنا دیا جائے، اور کافر کو اس لیے نہ پہنایا جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے، اس کو بھی، اس کے بھی تن پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں ناظرین کرام، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو کہ اس کو نہیں مانتے، اس کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ ان کو بھی اسی زمین کے اوپر چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، ان کو سونے کے لیے، آرام کے لیے یہ زمین مہیا کی ہے، اور اسی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی ہوا سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سانس لینے کی یہ توفیق عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ اب یہاں سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ کو انسان سے کتنی محبت ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو ہمارا امتحان ہے کہ تم اس کو دلائل سے قائل کرو، اپنے قریب کرو، اور اتنی محبت دو اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کہ وہ اپنے کورے کاغذ پر اللہ کا نام لکھ لے۔ نہیں تو تم لکھو، دلائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ
اس کے کورے کاغذ پر جہاں اللہ کا نام نہیں ابھی تک لکھا گیا تم لکھ دو. اور وہ شخص جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ظالم ہے، وہ ظالم بے شک اپنا ہو یا پرایا، ناظرین کرام وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. اسلام کا نظریہ جنگ کفر کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ. کہ ظلم قابل برداشت نہیں ہے. مسلمان ظلم کرے وہ بھی قابل برداشت نہیں، غیر مسلم کرے وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. باقی اگر کوئی غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ رواداری کا، احساس کا، محبت کا، یہی تو اسلام کا امتیاز ہے، یہی تو اسلامی ریاست کا امتیاز ہے کہ وہاں سب کو امان حاصل ہے، سب کو امان حاصل ہے. لیکن اگر کوئی ظلم کرے گا پھر اس کا مقابلہ ہوگا. ناظرین کرام اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.